بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 450 ملاحظہ فرمائیں۔ ڈپلیکیٹ نے تالا کھولنے کے بعد اس جالی دار ڈھکن کو کسی تہ خانے کے داخلی ڈھکن کے مانند اٹھایا اور ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی آمد کا منتظر ہو۔ میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خلا میں سے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ پول لائٹ جس حد تک اس خلا کے اندر کے ماحول کو اجاگر کر رہی تھی، اس میں مجھے وہاں ایک پختہ زینہ دکھائی دیا، ایسا زینہ جو زمین کی سطح سے کسی طے خانے تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہو۔ پتہ نہیں اس پوری طرح زینے پر قدم رکھ کر کون وہاں جلوہ افروز ہونے والا تھا۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا۔ جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ گیا۔ جلوہ افروزی سے قبل اس شاہکار کی مخصوص خوفناک غراٹ ضرور پہنچی ہوگی۔ میں چونکہ تصوراتی سماعت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے محض اندازہ قائم کرنے تک محدود رہا، اور جب میں نے اس شخصیت کا دیدار کیا تو پتہ چلا وہ شخصیت نہیں بلکہ شخصیات تھے۔ میں جس شاہکار کا انتظار کر رہا تھا وہ شاہکار ثابت ہوئے۔ وہ شاہکار طے خانے والے زینے پر نمودار ہوئے اور اس خلا سے باہر نکل کر تیزی سے گوشت والے تھال کی جانب لپک گئے۔ وہ دو خطرناک بل ڈاگ تھے۔ میں ان خوفناک چہروں اور قوی الجثہ جسامت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جس تیزی سے گوشت والے تھال کی طرف لپکے تھے، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ یہ ان کے ڈنر کا وقت تھا۔ ان کی اضطراری حرکات سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس وقت شدید بھوک محسوس کر رہے تھے۔ گوشت کے پارچے جات پر وہ اس تیزی سے منہ مار رہے تھے جیسے کافی دیر سے وہ اس ڈنر کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان بل ڈاگ کی انٹری نے میرے رگو پے میں ایک سنسنی توڑا دی۔ اس سنسنی میں کوئی خوف شامل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انکشاف انگیز سنسناہٹ تھی۔ ان کتوں جالی دار ڈھکن اور ڈھکن کے نیچے دکھائی دینے والے زینے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس جوڑی کو زیر زمین رہائش فراہم کی گئی تھی۔ وہ تہ خانہ ان بل ڈاگ کی اقامت کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سمجھنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ان بل ڈاگ کو اس بنگلے میں کس مقصد کی خاطر رکھا گیا تھا۔ ان کی کارکردگی اور ڈیوٹی کا تصور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ یقیناً انہیں رات میں اس بنگلے کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا، تاکہ اگر رات کی تاریکی میں کوئی شخص غیر قانونی طور پر اس بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ اسے پلک جھپکنے میں چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ میں ان دو دہشت ناک شکاری کتوں کو گوشت والے تھال کے ساتھ مصروف کار دیکھتے ہوئے دلی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے تیسری آنکھ کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ میں اس باطنی آنکھ کے تفعیل ان بل ڈاگ اور ان کے مصرف کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ اس حوالے سے تھرڈ آئی میرے لیے ایک عطیہ خدا بندی تھی۔ مجھے عنقریب اس بنگلے میں داخل ہونا تھا جس کی رکھوالی پر وہ خونخوار کتے مامور تھے۔ تھرڈ آئی کے سبب سے میں ان کے وجود اور خطرناکی سے آگاہ ہو گیا۔ اس بنگلے کی حفاظت کے سلسلے میں کیے جانے والے تمام انتظامات یقیناً ربی کے احکام کا نتیجہ تھے۔ میں یہ دیکھ اور سوچ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ سائل کے حوالے سے ربی کس قدر محتاط تھا۔ اس کی اس بندوبستی احتیاط، اس طرح کا خوف جھلکتا تھا، اور یہ خوف میری وجہ سے تھا۔ اس نے سائل کو جتنے کڑے پیرے میں قید کر رکھا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ نہیں چاہتا کہ میں بھی کسی صورت اس تک رسائی حاصل کر سکوں۔ وہ مجھے عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا، مگر گرفت میں لائے بغیر کسی قسم کی سزا دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ کائیں شخص یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ میں جب بھی اس کی پکڑ میں آؤں گا تو سائل ہی کے حوالے سے آؤں گا، اس لیے اس نے میری کمزوری کو اپنی مٹھی میں تھام رکھا تھا۔ ہمارے درمیان براہ راست آخری رابطہ ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ ان دنوں میں نیپال میں تھا۔ میں بخوبی جانتا تھا ربی اس وقت تیل ابیب میں میری جان تمنا کے بہت ہی قریب ہے، لیکن مجھے یقین تھا وہ میرے بارے میں مطلق نہیں جانتا ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیل ابیب میں میری موجودگی سے آگاہ ہو، ورنہ وہ اب تک مجھ تک رسائی حاصل کر چکا ہوتا۔ میں اس کے لیے کئی حوالوں سے موسٹ وانٹڈ تھا۔ وہ اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر کے پلک جھپکنے میں مجھے چھاپ لیتا۔ وہ مذہبی اور سیاسی لحاظ سے اسرائیل کی ایک طاقتور شخصیت تھا۔ اس کے اشارے ابرو پر پوری حکومتی مشینری ہل کر رہ جاتی۔ اس نے اگر اب تک مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ وہ تیل ابیب میں میری موجودگی سے بے خبر ہے، اور مجھے اس کی بے خبری ہی میں اسے چونا لگانا تھا۔ اس مسرت امیز خیال نے مجھے شاد کر دیا کہ میں ربی اور اس کی انتہائی فعال مشینری کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسرائیل میں داخل ہو چکا ہوں۔ اسرائیل میں داخلی کی منصوبہ بندی اگرچہ خاصی صبر آزما اور طویل ثابت ہوئی، تاہم یہ اتنی ہی محفوظ رہی۔ ربی پتہ نہیں کس کس ذرائع سے مجھے یعنی وجدان کو تلاش کروا رہا ہوگا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کسی مصری باشندے یعنی یوسف الظاہری کے روپ میں اس کی شاہ رگ پر انگوٹھا گاڑ کر اپنی رگے جاں کو چھڑانے آ گیا ہوں۔ مصر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلمان ممالک میں سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ اس تسلیم و رضا کے سلسلے میں مصر کے جو بھی ملکی اغراض و مقاصد رہے ہوں گے اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس وقت دونوں ممالک میں ہر قسم کی تجارت اور لین دین جاری ہے، اور باہمی خوشگوار اقتصادی تعلقات کی نوعیت برادرانہ سے بھی کہیں آگے بڑھ کر دوستانہ ہے۔
اور میں یوسف الظاہری ایک مصری باشندہ اسرائیلی ربی موش خیمن سے دوستی نبھانے کے لیے ہی تو تل ابیب میں وارد ہوا تھا اور یہ ثابت کر دکھانا چاہتا تھا۔ دوستوں سے ملے دوست کر لمبے ہاتھ، شکم سے رونے کے بعد دونوں کتے آپس میں چبلیں کرنے لگے۔ شکم سے رونے کے بعد دونوں کتے آپس میں اٹکیلیاں کرنے لگے۔ ان کی اٹکیلیاں ان کے رومانٹک انداز و اعتبار سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان میں سے ایک نر اور دوسری مادہ تھی۔ پیٹ میں پہنچنے والی مرغوب غذا نے انہیں بے خود کر دیا تھا۔ شاید وہ پہرے داری کی تیاری کر رہے تھے۔ جوڑا چاہے انسانوں کا ہو یا جانوروں کا، ان کی پرائیویسی میں جھانکنا اخلاقی جرم ہے۔ میں انہیں ان کے حال میں خوش چھوڑ کر ہوٹل ٹاپ کے کمرہ نمبر 508 میں حاضر ہو گیا۔ اس حاضری کے ساتھ ہی ہر باطنی آنکھ کا شٹر بند ہو گیا کیونکہ ظاہری آنکھوں نے اپنے دروازے وا کر دیے تھے۔ میں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے صوفیہ والے بیڈ کی طرف دیکھا۔ مذکورہ بیڈ مجھے خالی نظر آیا۔ صوفیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی، حالانکہ جب میں اس کے ماحول سے رخصت ہوا تھا تو وہ اسی بیڈ پر بیٹھی ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ واش روم میں ہے۔ پانی گرنے کی مخصوص آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ یہ واش روم میں نصب شاور کی آواز تھی۔ اسٹوئن شیئر روم میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اگر واش روم سے باہر تھا تو اندر یقیناً صوفیہ ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ وہاں رات کے 8 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً بیڈ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صوفیہ واش روم میں سے برآمد ہوئی۔ وہ دھلی دھلائی دکھلائی دے رہی تھی۔ اس کا نکھار یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بھرپور شاور لے کر آ رہی ہے۔ بھیگے ہوئے بال کنگ سائز ٹاول میں ایک خاص انداز سے لپٹے ہوئے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو چہک کر بولی، واقعی تم تو میرے گمان سے بھی آگے کی چیز ہو۔ کہا سونے جا رہا ہوں اور یہ کہتے ہی سو بھی گئے۔ پتہ نہیں اتنی نیند تم نے کہاں سے لے رکھی ہے یا تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ بات ختم کرتے اس نے شوق نظر سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خاصے خوشگوار اور مذاق کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ کوئی حسینہ مذاق کے موڈ میں اور آپ اس کا خاطر خواہ ساتھ نہ دے تو اس سے بڑی اور کوئی بدذوقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی جواب دینے سے پہلے میں یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے نکھار میں خاص قسم کی تازگی اور شگفتگی پائی جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی وہ کوئی آسودہ سپنا دیکھ کر فارغ ہوئی ہو۔ یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ میری نگاہ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے بوکھلا گئی۔ تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں جواب دوں گا تو تم برا مان جاؤ گی۔ میں نے اسے گھورنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ میں تمہاری بات کا برا کیوں مانوں گی؟ میں نے سنجیدہ مذاق کو آگے بڑھاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم نے مجھے گمان سے بھی آگے کی چیز کہا ہے۔ اگر میں جواب میں تمہیں وہم سے آگے کی چیز کہوں تو؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ الجھن زدہ لہجے میں جلدی سے بولی، میں پنیر والی چیز کی بات نہیں کر رہی۔ تم تو خواہ مخواہ بات کو گھما دیتے ہو۔ اس فن میں تم مجھ سے کچھ کم نہیں ہو۔ میں نے اس کی الجھن کی پرواہ کیے بغیر ترکی بترکی کہا، تمہاری اطلاع کے لیے غرض ہے، میں بھی مکھن والے بٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اوہ، وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولی، تم سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بڑی ادا سے کہا، میں تمہاری نیند کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ اس نے مکھن کے حوالے سے بٹر کی وضاحت نہیں چاہی، ورنہ مجھے بٹر فلائی، بٹر پف اور جانے کون کون سے بٹر کی مثالیں دینا پڑتی۔ اوہ اچھا، نیند۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، تم نے ورثے کی بات کی تھی۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، اگر نیند کتنے بھی مہنگے داموں بازار میں دستیاب ہوتی تو پھر کوئی بھی دولت مند اپنی بے خوابی سے نجات دلانے کے لیے سلیپنگ پل اور ٹرینکولائزر نہ لے رہا ہوتا۔ حسب ضرورت مارکیٹ سے نیند خرید کر وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتا، اور یہ نعمت ورثے وغیرہ میں بھی منتقل ہونے والی شے نہیں ہے۔ وہ بات کو ختم کرنے والے انداز میں بولی، اس بحث کو چھوڑو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ تم نے کہا تھا رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ میں نے واقعی ایسا کہا تھا، لہذا میں نہایت ہی فرما برداری سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ یہ فرما برداری اطاعت گزار شوروں یا خدمت گار شوفر والی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا مردانہ اقرار تھا۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں نے جو کہا ہے وہ مرد کا وعدہ ہے، اور مرد اپنا وعدہ نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ ٹھیک رات 2 بجے ہم ہوٹل ٹاپ سے نکل کر بن یہودا اسٹریٹ پر آ گئے۔ میں نے ایک نئی نویلی ٹیکسی روکی، اس کے ڈرائیور سے مذاکرات کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے جواب میں کہا، تم ہمیں اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے تل ابیب کی سیر کراؤ، ہم ٹورسٹ ہیں۔ ٹورسٹ؟ اس کی بانچیں اور آنکھیں ایک ساتھ کھل گئیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ پوری دنیا کی طرح اسرائیل میں بھی ٹیکسی ڈرائیور سیاحوں کی کھال اتارنے کے لیے الٹی چھری کا استعمال کرتے ہوں گے۔ میرے منہ سے ٹورسٹ کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی تھی۔ اس رونق میں میزبانی کی خوشی نہیں بلکہ چوروں والی ہوس شامل تھی۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، بیٹھ جائیں، میں آپ کو سیر کروا دیتا ہوں، پہلے کرائے باڑے کا معاملہ طے کر لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تل ابیب خاصا بڑا شہر ہے، آپ سے میں 200 لے لوں گا۔ 200 اس کی مراد 200 نیوی شیکل تھی۔ میں اس کی بات نیتی اور مکاری کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے تل ابیب کے حوالے سے بڑا شہر کہتے ہوئے اس طرح کے پھیلائیں جیسے وہ نیو یارک یا کیلیفورنیا کا ذکر کر رہا ہو۔ تل ابیب تو رہا اپنی جگہ، پورا ملک اسرائیل اتنا پدہ سا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اسے ظاہر کرنے کے لیے صرف نام لکھ دیا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ جگہ دینے کی نوبت پیش نہیں آتی۔
वो रात दिहाड़े हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, हम टूरिस्ट हैं मगर काट के उल्लू या अल्लाह मियाँ की गाय नहीं है। ये जानते हैं कि तिल अबीब कितना तवील व अरीज शहर है, लिहाजा तुम किराए की रकम पर नजरसानी कर लो तो अच्छा है। गाय यहूदियों का बड़ा नाजुक पहलू है। मैंने अपने हवाले से अल्लाह मियाँ की गाय का जिक्र किया तो उस यहूदी टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और बड़ी सर्द मोरी से उसने कहा, मैं बस 180 से कम नहीं लूंगा, चलो ऐसा करो। मैंने एक और तजवीज पेश की, तुम अपनी टैक्सी के माइलेज मीटर के हिसाब से हमें सिर्फ 10 मील तक तिल अबीब की सड़कों पर घुमाते रहो, इस काम का कितना किराया लोगे? मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि बिन गोरियन एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक आने वाली टैक्सी 25 अमेरिकी डॉलर किराया वसूल करती है। न्यू शेकल में बदलने के लिए अगर इस रकम को 3.5 से ज़रब दे तो ये रकम 87.5 न्यू शेकल बन जाएगी। एयरपोर्ट से शहर का मरकज सिर्फ 12 मील 19 किलोमीटर के फासले पर था। अगरचे एयरपोर्ट से लाने और ले जाने वाली टैक्सियों का किराया बनिस्बत ज्यादा होता है, मगर इस हिसाब से भी देखा जाता तो 10 मील की सैर करने के लिए इस टैक्सी ड्राइवर को हम ज्यादा से ज्यादा 80 न्यू शेकल का मुतालबा करना चाहिए था, जबकि वो मुंह फाड़ कर 100 न्यू शेकल ज्यादा मांग रहा था। मेरी तजवीज के जवाब में उसने चलने में सोचा और बोला, चलें आप लोग 150 दे देना। उसके बाद उसने एक जुमला अदा किया जिसका मफहूम कुछ इस तरह था, इससे कम में वारा नहीं है। ये भी गनीमत था, उसने पेट्रोल और गैस का दुखड़ा हमें नहीं सुनाया था। मैं उसके वारे के चक्कर में आने वाला नहीं था, लिहाजा किराया जात की हकीकत उस पर खोल दी। मेरी मालूमात से मुतासर होकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इस नदामत के बावजूद भी वो 100 न्यू शेकल से कम पर राजी ना हुआ। उसके साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता यहूदी अय्यारी से काम लेते हुए उसने कहा, मैं इस 10 मील की सैर में एक गाइड के फराइज अंजाम देते हुए आप लोगों को मुफीद मालूमात भी फराहम करूंगा। हमने उसकी तमाम तर यहूदी चालबाजी पर लानत भेजी और टैक्सी में बैठ गए। मेरा मकसद भी यही था कि मैं तिल अबीब को जरा तफसील से देखना चाहता था। किसी भी बहाने सही मेरा ये मकसद पूरा हो रहा था, लिहाजा मैंने तकरीबन 29 अमेरिकी डॉलर 100 न्यू शेकल की कुर्बानी देना गवारा कर ली। 29 डॉलर की अदाई टेक्निकली खासी पेचीदा थी, लिहाजा उसे 100 न्यू शेकल ही अदा किया गया। होटल टॉप के ग्राउंड फ्लोर पर एक मनी चेंजर का ऑफिस भी खुला हुआ था। चेक इन होने से पहले मैंने 1000 डॉलर को न्यू शेकल में बदलवा लिया था। वाज़ेह है कि टैक्सी ड्राइवर को यह किराया सफर के इख्तिताम पर अदा किया गया था और उसके साथ ही जबान भी बढ़ा दी। रास्ते में पड़ने वाली मुख्तलिफ इमारतों के बारे में उसका रवां तबसरा शुरू हो गया। बिन यहूदा स्ट्रीट से निकलकर हमने मगरब की सम सफर किया और जल्द ही इसराइल टेंस सेंटर पहुंच गए। इससे आगे तिल अबीब का साइल शुरू हो जाता है। साइल के करीब से उसने टैक्सी को शुमाल की जानिब घुमाया और तिल अबीब याफू को पीछे छोड़ते हुए हम अताइम पहुंच गए। इससे आगे तिल अबीब का आर्ट म्यूजियम था। म्यूजियम वगैरह को अंदर से देखने का हमारे पास वक्त नहीं था, लिहाजा टैक्सी में बैठे बैठे आगे बढ़ गए। यहाँ से यहूदी ड्राइवर ने टैक्सी को वापस मोड़ा और थोड़ा पीछे आने के बाद मशरक की जानिब एक सड़क पर डाल दिया। चंद मिनट बाद हम रेलवे स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान में ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए टैक्सी रोकी और ना ही उसकी जबान को लम्हाती करार आया। वो इंतहाई बातूनी यहूदी था। मुझे तो रह कर यही ख्याल आ रहा था कि वो अपने पैसों को हलाल करने के लिए जरूरी के अलावा गैर जरूरी बकवास भी किए जा रहा था। खुदा करके उसने एक साफ सुथरी स्ट्रीट में गाड़ी रोकी और बड़े खातम ताई से अंदाज में बोला, मैंने आप लोगों को 10 मील से कुछ ज्यादा ही सैर करा दिया है। अगर यकीन ना हो तो आप टैक्सी का माइलेज मीटर चेक कर सकते हैं। मैंने उसकी पेशकश के रद्द अमल के तौर पर माइलेज मीटर पर निगाह डाली तो इस यहूदी की शातराना ज़हनियत पर सुलग कर रह गया। टैक्सी का मुसाफत बताने वाला डायल इस बात की निशानदेही कर रहा था कि हमने अब तक इस टैक्सी में बैठकर 10.2 मील सफर तय किया था। जी में आई कि इसे चंद ताइफ से नवाजूं, लेकिन सूफिया की मोयत का ख्याल करते हुए मैंने जबान और दिमाग को काबू में रखा और इंतहाई तल्ख लहजे में इतना कहा, तुम्हारे इस एहसान को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और अगर कभी मिस्र में तुमसे मुलाकात हुई तो मैं पहली फुर्सत में इस कर्ज नुमा एहसान को उतारने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर मैंने 100 न्यू शेकल उसके हवाले कर दिए। कमबख्त 2 मील के फासले के लिए हम पर एहसान अजीम जिता रहा था। कारोबार में ढेर होशियारी का ये अंदाज हुदूद यहूद के लिए मखसूस है और इस सिलसिले में वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो मेरे तंज को शायद समझ ना सका और बड़े नदीदेपन का मुजाहरा करते हुए उसने वो रकम मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में ठूंस ली। मैंने उसी तलखी से दोबारा इस्तफसार किया, थोड़ी सी मेहरबानी फरमा कर ये भी बता दो इस वक्त हम तिल अबीब के किस मुकाम पर खड़े हैं। ये है नूर स्ट्रीट है, उसने जवाब दिया। क्या यहीं आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी मौजूद है? थोड़े फासले पर जाइन गेट रेस्टोरेंट मौजूद है, उसने बताया। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये कहकर टैक्सी से उतरने लगा तो वो जल्दी से बोला, बैठे रहो, मैं तुम्हें जाइन गेट के सामने छोड़ देता हूँ। अरे नहीं यार, मैंने जूता कारी वाली बेतकल्फी से कहा, मेरी गर्दन में पहले ही दुखन हो रही है। तुमने मेरे एहसान शिनास कंधों पर पूरे 2 मील का माउंट एवरेस्ट ला दिया है। वो मेरे इस गहरे तंज को फौरन से पेशतर समझ गया। जबान से कुछ नहीं बोला, टैक्सी से नीचे उतरा और हमारे इनखला के लिए बड़ी शराफत से टैक्सी के दरवाजे खोल दिए। हमने उसकी टैक्सी से बाहर निकलने में एक लम्हे की ताखीर मुनासिब ना समझी। डर महसूस हो रहा था कहीं दरवाजा खोलने पर भी कुछ मांग ना बैठे।
زائن گیٹ نامی وہ ریسٹورینٹ بمشکل 100 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم چند منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ ایک میز پر براجمان ہونے کے بعد مینیو کا معائنہ کیا تو پتہ چلا اس ریسٹورینٹ میں قدیم اور جدید دونوں قسم کی ڈشز خاصی وسیع رینج میں موجود تھی، جس میں زیادہ تر ڈشز گوشت کی تھی۔ اسرائیل میں اور اسرائیل سے باہر کی دنیا میں وہ ریسٹورینٹ جن کے مالکان یہودی ہیں، وہاں گوشت کی ڈشز کو بے دھڑک کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے تمام مقامات پر باقاعدہ ذبح شدہ گوشت فراہم کیا جاتا ہے جسے کوشر کہا جاتا ہے۔ یہودی جانور کو صحیح طریقے سے حلال کرتے ہیں۔ زائن ریسٹورینٹ میں ہم نے خوب ڈٹ کر ڈنر کیا اور باہر نکل آئے۔ صوفیہ نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ اب ہوٹل چلیں گے نا؟ ہوٹل تو جانا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں بیائی گارڈن اپارٹمنٹس کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا وہاں کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا بیائی گارڈن اپارٹمنٹس کے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں وکٹ کا دوسرا اینڈ ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میچ سے پہلے اس کا معائنہ کرنا ضروری ہے۔ تم سیدھی بات نہیں کر سکتے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ تم کرکٹ کی مثال دو تو جائز ہے، میں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور یہی حرکت اگر میں کروں تو یہ الٹی بات ہو گئی۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ کرکٹ کی بات میں سمجھی نہیں۔ اس کی الجھن برقرار رہی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تم نے بیک فٹ پر کھیلنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ کرکٹ بیٹنگ کے لیے اس وکٹ کے کسی اینڈ پر کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں تو فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے دوسرے اینڈ یعنی اس بنگلے میں داخل ہوں گا جہاں میری ساتھی کو رکھا گیا ہے، اور تم بیک فٹ پر کھیلتے ہوئے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں اس وکٹ کا دوسرا اینڈ سنبھالو گی۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ تو رہی ہوں، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، لیکن مذکورہ اپارٹمنٹ میں کون رہتا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا پہلے ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C کا سروے کریں گے، اس کے بعد ہوٹل ٹاپ کا رخ کریں گے۔ اسی وقت ایک ٹیکسی نظر آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر شالوم اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیائی گارڈن اپارٹمنٹس شالوم اسٹریٹ کے نزدیک ذیلی گلی میں واقع ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت تھی۔ جلدی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عمارت کی انٹرنس کے نزدیک ایک ویل ڈیکوریٹڈ ریسیپشن بنا ہوا تھا۔ ریسیپشن کی نگاہ بچا کر رہائشی حصے کی جانب قدم بڑھانا ممکن نہیں تھا۔ ریسیپشن سے ایک طرح دار اور خوبصورت یہودن تھی۔ بیائی گارڈن اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کو اور ان کے ریگولر ملاقاتیوں کے چہروں سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی، لہذا انہیں روکنے یا کوئی استفسار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں وہ آسانی سے جانے نہ دیتی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتی میں خود ہی اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ صوفیہ میری ہم قدم تھی۔ ریسیپشن نے استفساریہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C میں جائیں گے۔ ریسیپشن کے سامنے کاؤنٹر پر مکمل کمپیوٹر سیٹ اپ موجود تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی حرکات سے سمجھ گیا کہ وہ انٹرکام سسٹم سے کھیلنے والی ہے۔ اگلی لمحے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ مسٹر بیگن اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ اوہ، مگر اس نے تو مجھے ملاقات کے لیے یہی وقت دیا تھا۔ میں نے قدرے پریشانی سے اپنی واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا ریسیپشن کی زبانی کم از کم مجھے ڈپلیکیٹ کا نام معلوم ہو گیا تھا، اور اب وہ میرے لیے بھی بیگن ہی تھا۔ میری مصنوعی پریشانی کو اصلی سمجھتے ہوئے اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا بیگن نے آپ کو ملاقات کے لیے یہ وقت کیوں دیا؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی وہ تو رات کی ڈیوٹی پر کہیں جاتا ہے۔ میں جانتی تھی وہ اپارٹمنٹ میں موجود نہیں، لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے میں نے انٹرکام پر چیک بھی کر لیا ہے۔ میں نے معاملات کو نبھانے کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا ہماری ملاقات خاصی پرانی ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ 7:15 بجے ڈیوٹی کے لیے نکل جاتا ہے۔ میں دن میں کئی مرتبہ اسے ملنے کے لیے یہاں آ چکا ہوں۔ پھر میں نے اچانک توقف کر کے چونکی ہوئی نظر سے ریسیپشن کو دیکھا اور کہا میں نے آپ کو پہلی مرتبہ ریسیپشن پہ دیکھا ہے، دن میں کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے بولی دن میں یہاں روسلین ہوتی ہے، میرا نام ایلڈا ہے، میری ڈیوٹی رات کی ہے۔ اس طرح ایلڈا کی مہربانی سے نہ صرف اس کا بلکہ دن والی ریسیپشن روسلین کا نام بھی مجھے معلوم ہو گیا۔ خود اعتمادی کے ساتھ کھیلا گیا کوئی بھی کھیل ہمیشہ اچھے نتائج لاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا بیگن نے مجھ سے کہا تھا وہ آج چھٹی کرے گا، اس لیے میں رات میں آ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کل دن میں اسے رابطہ کر لوں گا۔ ویسے تھوڑی دیر بعد میری سلمان سے بھی ملاقات ہونے والی ہے، میں اسے بریف کر دوں گا۔ آخری 2 جملے میں نے بڑھانے والے انداز میں ادا کیے جیسے خود کلامی کی ہو۔ دراصل میں سلمان کے ذکر پر ریسیپشن ایلڈا کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ سلمان ابھی اس بلڈنگ کا ایک رہائشی تھا اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے کے باعث ایلڈا اسے ضرور جانتی ہوگی۔ مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ وہ خاصے پرجوش انداز میں بولی یہ دونوں عجیب و غریب روم میٹ ہیں، ڈیوٹی بھی دونوں کو قسمت سے رات ہی کو ملی ہے، اپارٹمنٹ میں پڑے دن میں سوتے رہتے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ ساحل والے بنگلے کے سٹاف کی طرح ایلڈا بھی سلمان اور بیگن کی بدماشی نما ملی بھگت سے واقف نہیں تھی، اس لیے اس کے بیان میں کسی ناشناس کے لیے کوئی ربط نہیں تھا۔ میں نے ربط پیدا کروانا ضروری نہ سمجھا۔ ایلڈا اس وقت حقیقی اور افسانوی دنیا کی جس ٹرانس میں تھی وہ مزید چند روز تک وہیں رہتی تو اچھا تھا۔ میں اپنا کام کر کے چلا جاتا تو بعد میں یہاں جو بھی ہوتا رہتا مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایلڈا نے سلمان کو بیگن کا روم میٹ کہہ کر مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کی تھی۔
اگرچہ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے ان دونوں کا کوئی قریبی تعلق دار یا دوست سمجھ رہی تھی۔ وہ میری اصلیت سے آگاہ نہیں تھی، اس لیے وہ اس معاملے کو بڑا ایزی لے رہی تھی۔ جب میں دن میں روسلین کے ساتھ کھیلتا تو یقیناً وہ بھی اسی قسم کا رد عمل ظاہر کرتی جو میرے منصوبے کی تکمیل میں بہت مددگار ثابت ہوتا۔ میں نے اسے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی خاطر دوستانہ لہجے میں کہا، ایلڈا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بیگن اور سلمان واقعی بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ میں تو انہیں ایک عرصے سے بھگت رہا ہوں۔ خیر، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سے ملاقات ہوتی رہے گی ایلڈا۔ وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی اور بولی، ضرور۔ ہم بہائی گارڈن اپارٹمنٹ سے نکل کر شالوم اسٹریٹ پر آ گئے تو صوفیہ نے پوچھا، بس کر لیا سروے تم نے؟ میں نے اسے اپارٹمنٹ نمبر 27C سلمان اور ڈپلیکیٹ اور اپنے منصوبے کے بارے میں ایک حد تک آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اس ملاقات کے توسط سے میں دراصل ایلڈا سے شناسائی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایک آدھ روز میں جب ہم اس اپارٹمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم بھی ریگولر ملاقاتیوں کی فہرست میں آ گئے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو بیگن کی نائٹ ڈیوٹی کا ہے۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جب وہ رات بھر اپارٹمنٹ سے باہر رہے گا تو پھر اس سے ملاقات کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر کہا، سلمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں نے سنسناتے لہجے میں کہا، جس رات ہم اپنے مشن کے لیے اس اپارٹمنٹ کو استعمال میں لائیں گے، بیگن ناگزیر وجوہ کی بنا پر ڈیوٹی پر نہیں جا سکے گا۔ وہ میرے لہجے میں شامل سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم نے بیگن کے حوالے سے اپنے ذہن میں کچھ خاص پلان کر رکھا ہے؟ ویری ویری ڈینجر پلان۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری صفاقی سے کہا۔ اسے ہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، اس کے لبوں سے اتنا نکلا، اوہ، یہ بات نہیں تھی کہ صوفیہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہو۔ اسے میرے لہجے میں سنگینی اور صفاقی نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان لمحات میں مجھے خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی وحشی درندہ غرایا ہو۔ جلد ہی میں نے اپنی داخلی کیفیت پر قابو پایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں صوفیہ سے کہا، بس آج کی رات کی بات ہے، کل میں تمہیں اپنی پلاننگ سے مکمل طور پر آگاہ کر دوں گا، پھر مشن کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ اٹس ہو گئے، اس نے گمبھیر انداز میں کہا اور خاموش ہو گئی۔ ہم لگ بھگ آدھی رات کو اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ سونے سے پہلے میں نے تمام اہم معاذوں کا معائنہ کیا۔ تھرڈ آئی کے چمتکار نے مجھے یقین دلایا کہ ہر طرف خیر و عافیت ہے۔ ربی کو جھانکنے کا موقع نہیں مل سکا، البتہ اس کے معتمد خاص کو چھوٹے کمرے میں دیکھ کر میری تسلی ہوگی کہ ربی اپنے کمرے میں موجود ہوگا۔ سنہری بالوں والا وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص اس طور ربی کا سایہ بنا ہوا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ بین گورین ایئرپورٹ سے ربی جس سیاہ لگژری گاڑی میں سوار ہو کر اس بنگلے تک پہنچا تھا اس میں معتمد خاص بھی موجود ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ پر یا پیسنجر سیٹ پر۔ نیند کی آغوش میں سر رکھنے سے قبل میں نے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایت دی، میں نہ آئی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا اور ٹھیک 7 بجے صبح میری آنکھ خشاش بشاش کھل جائے گی۔ لیکن میری اس نیند کے دوران میں اگر تل نبی میں صوفیہ بیرے یا سائل ربی موشی آئمن کے حوالے سے کوئی غیر معمولی یا میرے خلاف توقع واقعہ پیش آنے کا امکان پیدا ہو تو میری آنکھ وقت مقرر سے پہلے ہی فوراً کھل جائے۔ اس ہدایت کے چند لمحات بعد میں گہری نیند کی گداز باہوں میں پناہ گزیر ہو چکا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرے دماغ نے کسی مرحلے پر مجھے دھوکہ دیا ہو۔ نیند کے سلسلے میں نے جب بھی اسے جو ہدایت دی اس نے عین ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ 6 مئی صبح 6:30 بجے میری آنکھ اچانک کھل گئی تو مجھے حیرت کے ساتھ ہی تشویش بھی ہوئی۔ میں نے اپنے دماغ کو ٹھیک 7 بجے صبح بیدار ہونے کا حکم دیا تھا۔ وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جانے کا یہی مطلب تھا کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے کسی غیر متوقع اور غیر معمولی گڑبڑ کو صوفیہ، سائل، ربی اور خود اپنے آپ سے منسوب کر کے دماغ کو ہدایات دی تھی اور قبل از وقت آنکھ کھل جانا ظاہر کرتا تھا انہی 4 افراد میں سے کسی کے ساتھ کچھ غیر متوقع ہونے والا ہے۔ میں نے اضطراری انداز میں دوسرے بیڈ کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے اپنے قرب کو چیک کرنا ضروری تھا۔ وہاں صوفیہ موجود تھی، وہ اس وقت گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں بھی صحیح سلامت تھا۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کی اور باطنی آنکھ کے وسیلے سے اپنی جان تمنا سائل کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسی بیڈ روم میں موجود تھی جہاں پچھلے کچھ عرصے سے وہ مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بخیر و عافیت پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اب صرف ربی موشی ہائمن کی طرف جھانکنا رہ گیا تھا۔ ربی تک براہ راست میری رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی تھی، لہذا میں سوٹڈ بوٹڈ معتمد خاص کے ماحول میں پہنچ گیا اور اگلے لمحے مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میری تیسری آنکھ نے جو کچھ دکھایا وہ انتہائی غیر معمولی اور خلاف توقع تھا۔ سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں سمجھ گیا کہ میری آنکھ مقررہ وقت سے پہلے کیوں کھل گئی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے سوٹڈ اور بوٹڈ سنہری بالوں والے معتمد خاص کے ماحول میں جھانکا تھا اور اسے اسی چھوٹے کمرے میں پایا جہاں اس نے ربی کو پلائے جانے والے دودھ کی اسکریننگ کی تھی، لیکن اب وہ اس کمرے میں نہیں تھا بلکہ ان لمحات میں وہ مجھے ایک بند وین میں دکھائی دیا۔ پھر اب تک کے مشاہدے کے مطابق وہ ربی کا سایہ بن کر زندگی گزار رہا تھا۔
اس کا مطلب تھا ربی بھی اسی وین کے اندر موجود ہوگا۔ اس چونکا دینے والے خیال نے مجھے اس کے ماحول سے چپکا کر رکھ دیا، پھر گویا مجھ پر انکشافات کی بارش ہو گئی۔ اسی بند وین میں مجھے ربی موشی خائمن اور معتمد خاص کے علاوہ سلمان بھی نظر آ گیا۔ سلمان نے وین کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی، جبکہ معتمد خاص پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا۔ ربی وین کے عقبی حصے میں ایک نرم اور آرام دہ کوچ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس وین کا عقبی حصہ ایک چھوٹے سے سیٹنگ روم سے مشابہ تھا، آپ اسے میٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ربی آنکھیں بند کیے جس کوچ پر لیٹا تھا وہ اپنی نوعیت اور آرام دہی کے حوالے سے منفرد اہمیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ اسی چھوٹے میٹنگ روم میں مجھے ربی کی ویل چیئر بھی رکھی نظر آئی۔ اس ویل چیئر کو ممکنہ حد تک فولڈ کر کے رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے مخصوص ہتھوں کے سبب پہچان لیا۔ اس سے پہلے میں اس ویل چیئر کو ساحل والے بنگلے کی زیرین منزل کے ایک بیڈ روم میں دیکھ چکا تھا، اور ربی کو اس ویل چیئر پر بیٹھے دیکھ کر مجھے شدید حیرت بھی ہوئی تھی۔ یہی ویل چیئر بند وین میں اب اس کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک بیٹھے بٹھائے وہ کس کمزوری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی کمزوری اور ویل چیئر سے بھی زیادہ اہم بات میری نظر میں اس وقت یہ تھی کہ ربی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ اتنی صبح جا کہاں رہا تھا، اور وہ بھی ساحل کو اس کے بنگلے میں اکیلے چھوڑ کر۔ یقیناً وہ کسی نہایت ہی اہم اور ایمرجنسی مشن پر تھا۔ میں بھی تھرڈ آئی کے طفیل اس بند وین میں موجود رہا۔ اس وقت میرے پورے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی تھی۔ میری چھٹیز مجھے پکار کر کہہ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ربی کے ماحول کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے انتہائی اہم ہو سکتا تھا۔ میں معتمد خاص اور سلمان کے پاس رہ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اس بند وین کو میں نے جب دیکھا تو وہ بن یہودا اسٹریٹ سے گزر رہی تھی، اور اب وہ ہائی وے پر دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہوا کہ اس وین میں ٹینٹڈ گلاسز نصب تھے۔ وین کے اندر موجود افراد تو بآسانی باہر دیکھ سکتے تھے، لیکن باہر والے باوجود کوشش کے بھی اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ہائی وے پر دوڑتی ہوئی وین کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ کہ ربی اس وقت تل ابیب سے باہر کہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ ہائی وے سے سیدھی بن گورین ایئرپورٹ تک پہنچتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اسرائیل سے کسی دوسرے ملک کی جانب پرواز کرنے والا ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لیے ساحل کا اصول قدرے آسان ہو جاتا۔ ربی کی اسرائیل میں موجودگی کے باعث مجھے بنسبت زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا، لیکن جلد اس بند وین نے میری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ میں نے وین کو ہائی وے پر ایئرپورٹ سے آگے بڑھتے دیکھا تو الجھ کر رہ گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ کی طرف جانے کے لیے اسے ہائی وے کو چھوڑ کر ایک ذیلی سڑک پر مڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ مسلسل جنوب کی سمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ تل ابیب سے نکل کر اسرائیل ہی کے کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ میں اس ماحول سے چپکا ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جلدی وہ بند وین ابی آذر کو پیچھے چھوڑ کر تل ابیب کی حدود سے نکل گئی۔ ابی آذر کا علاقہ تل ابیب کی جنوبی سرحد پر واقع ہے۔ وہ لوگ جو آگے بڑھ رہے تھے میری تشویش اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ذہن میں خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید وہ ربی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ویل چیئر بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہے۔ اس کی یہ پرابلم چونکہ اچانک میرے سامنے آئی تھی، لہذا میرا ذہن بیک وقت کئی محاذوں پر الجھا ہوا تھا۔ جب تک بلی تھیلے سے باہر نہ آ جاتی اس الجھن کو رہنا تھا تو لازمی بات ہے دماغ کو الجھانا بھی تھا۔ ابی آذر سے نکلنے کے بعد وین اپنی سمت میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور جنوب مشرق کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی ہائی سپیڈ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کو کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہو۔ وین نے جنوب مشرق میں اپنا سفر جاری رکھا اور راہیہ شاعر ہیگے سے گزرتے ہوئے کریات انادم کے راستے یروشلم میں داخل ہو گئی۔ یروشلم کا لفظ ذہن میں چمکا تو مجھے اپنے چاروں طرف روشنی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے گھبراہٹ میں آنکھیں کھولتی۔ ساری آنکھیں کھلتی باطنی آنکھ کا شٹر بند ہو گیا۔ میں نے اپنی سانس کو غیر ہموار پایا۔ میں اس وقت ہوٹل ٹاپ کے اسی کمرے میں موجود تھا جہاں رات کو سویا تھا۔ میری نظر صوفیہ والے بیڈ کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ہنوز گہری نیند میں تھی۔ میں نے واچ میں وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہوا تھا اور یہ آدھا گھنٹہ میں نے ربی اینڈ کمپنی کی معیت میں گزار دیا تھا۔ اس آدھے گھنٹے کے دوران میں وہ لوگ تل ابیب سے یروشلم پہنچ گئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے لگ بھگ 40 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ میرے اس اندازے میں 2-4 میل کا فرق ہو سکتا ہے۔ ویسے سٹی سینٹر تل ابیب سے سٹی سینٹر یروشلم کے درمیان فاصلہ 35 میل تصور کیا جاتا ہے۔ یروشلم کے خیال نے ایک مرتبہ پھر مجھے انجانی مسرت سے نہال کر دیا۔ اس وقت میں اپنے ان محسوسات کو کوئی نام نہ دے سکا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلی لمحے میں تھرڈ آئی کے تبس سے بند وین کے اندر پہنچ گیا۔ وہ وین ربی موشی خائمر اور اس کے 2 چیلوں کو لے کر زووا سے گزری، پھر ان کے راستے میں ٹوم آف ارزل آیا۔ یہاں سے وہ اسرائیل میوزیم پہنچے۔ یہ تمام تر سفر جنوب مشرق کی سمت میں ہو رہا تھا۔
اسرائیل میوزیم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان کی سواری یروشلم ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزری تو ان کی سمت بھی تبدیل ہو گئی۔ پرانی روش کو چھوڑ کر اب وہ شمال جانب دمشق گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ مسلسل شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے انہوں نے دمشق گیٹ اور مسلم کوارٹر کو پیچھے چھوڑا اور بائبلیکل زو پہنچ گئے۔ اس چڑیا گھر کے پاس سے وہ وین مشرق کی طرف مڑی اور سیدھی ماؤنٹ اسکوپس کے قریب واقع ہیبرو یونیورسٹی آف یروشلم پہنچ گئی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا یہی یونیورسٹی ان کی منزل تھی۔ وین یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی۔ یروشلم میں دیگر مقامات مقدسہ کی طرح ماؤنٹ اسکوپس کی بڑی اہمیت ہے اور ہیبرو یونیورسٹی کو یہودیوں کی اماں باوا سمجھ لے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ربی موشی خائمن کو اعلیٰ صبح دل لبیب سے یروشلم آنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی، اور وہ بھی ہیبرو یونیورسٹی میں۔ کیا وہ اس یونیورسٹی میں کوئی اہم لیکچر دینے آیا تھا؟ ربی ہیبرو عبرانی زبان کا بہت بڑا عالم تھا۔ جس طرح ہندوؤں نے اپنے تمام تر پراسرار علوم و فنون کو سنسکرت میں چھپا رکھا ہے، جہاں تک بڑے بڑے پنڈتوں اور جوگیوں ہی کی رسائی ممکن ہے، کیونکہ وہ سنسکرت بھی نہایت ہی پیچیدہ قسم کی ہے۔ ہندی جاننے والے کام ہندوان اسرار و رموز تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے خفیہ معاملات کو عبرانی زبان کی بھول بھلائیوں میں گم کر رکھا ہے، تاکہ دوسرے لوگ ان کے رازہائے سربستہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس مخصوص ذہنی مماثلت کی بنا پر ہی شاید ان دونوں اقوام کا ذکر ایک ساتھ ہنود و یہود کے طور پر کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہنود و یہود کبھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کاش یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے سلمان اور معتمد خاص وین سے باہر آئے، پھر انہوں نے وین کے عقبی حصے میں سے ویل چیئر کو باہر نکال کر اسے سیٹ کیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا وہ ربی کو سہارا دے کر اس ویل چیئر پر بٹھائیں گے، لیکن ربی نے انہیں یہ زحمت نہیں دی، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ وین سے نکلا اور بڑی آہستگی کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھ گیا۔ ربی کی تازہ ترین حرکت کو دیکھ کر میں یہی اندازہ قائم کر سکا کہ وہ محض زیادہ چلنے سے آ رہی ہے، مگر اس حریت کا سبب میری سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ میں اسے نوجوانوں کی طرح بڑے تمطراق سے چلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ یہ اچانک پتہ نہیں کون سا انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ وہ وین یونیورسٹی کے اندر عمارت کے ساتھ آ کر رکی تھی۔ جب ربی ویل چیئر پر بیٹھ چکا تو میں بے خیالی میں اپنے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سلمان یا معتمد خاص میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ضرور اندر جائے، تاکہ میں ربی کے ماحول میں موجود رہ کر اس کے مقاصد کو سمجھ سکوں۔ میری یہ لاشعوری دعا فوراً قبول ہو گئی۔ سلمان تو وین کے اندر پہنچ کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور معتمد خاص ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت یونیورسٹی میں آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ سلمان نے وین کو وہاں سے ہٹا کر پارکنگ وغیرہ میں لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا ربی یونیورسٹی میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ میں سلمان پر صلواتیں بھیج کر معتمد خاص کے پاس آ گیا۔ میری تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ امید اور خدشے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ زندگی کی ریل میں دو پٹریوں کی مانند ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر پر امید شخص کو شعوری یا لاشعوری طور پر یہ خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائے۔ اسی طرح چاروں جانب سے خدشات میں گھرے ہوئے ہر شخص کو بھی مہوم سی امید بہرحال ہوتی ہے کہ شاید کوئی معجزہ نمودار ہو جائے اور اس کی بگڑی بن جائے۔ ان لمحات میں شدید تذبذب کا شکار تھا۔ بظاہر دکھائی تو یہی دیتا تھا معتمد خاص ربی کا سایہ بن کر ہر جگہ اس کے ساتھ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دڑکا اپنی جگہ موجود تھا کہ کہیں سفاک ڈائریکٹر ربی موشی خائمن اچانک اپنے معتمد خاص کو کٹ نہ کر دے اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ میری ربی کے ماحول تک رسائی اسی معتمد خاص کی رہین منت تھی۔ اگر ربی اچانک اس دراز کامل سنہری بالوں والے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو چھوڑ کر کسی دروازے کے پیچھے اوجھل ہو جاتا تو میں بے بسی کے ہاتھوں اپنا منہ پیٹنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔